طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. تو الحمدللہ الاربعین النوویہ کے تقریباً ہم 4 حدیث جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. پچھلی حدیث میں تقدیر کے حوالے سے آخر میں ہم نے کچھ مسائل جو ہے وہ ذکر کیے تھے، تو امید ہے جو ہے وہ اس کے حوالے سے کلیئرٹی آ گئی ہوگی. آج کی جو حدیث ہے الحدیث الخامس بہت اہم ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جو شریعت کے جو قواعد ہیں، شریعت کے جو اصول ہیں، ان قواعد میں سے، ان اصولوں میں سے یہ ایک بہت بہترین ایک اور قاعدہ ہے اور بہت ایک اساس ہے. ٹھیک ہے. الحدیث الخامس عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس کسی نے ہمارے دین کے اندر، ہمارے امر کے اندر، یعنی ہمارے دین کے اندر، ہمارے معاملے کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، ما لیس منہ، جو کہ اس میں سے نہیں تھی، یعنی کوئی دین کے معاملے میں اس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی جو کہ اس میں سے دین میں سے نہیں تھی، فہو رد، تو ایسی چیز جو ہے وہ مردود ہے. وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ من عمل عملا، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ جس کے اوپر ہمارا امر نہیں ہے، یعنی جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے، یا جس کے اوپر اللہ آسان فرمائے سمجھ لیں، جس کے اوپر ہماری سٹیمپ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل جو ہے وہ مردود ہے. یہ ہماری کتاب میں سے مطلب یہ 2 احادیث ہیں. یہ اور ایک اور حدیث جو کہ اس میں سے شامل نہیں ہے ظاہر ہے ہماری کتاب میں، لیکن میں اس کی شرح کے اندر اس کو ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور دوسری روایت میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ دین کے اندر ہر نئی چیز جس کو ایجاد کیا جاتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جانے والی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی حدیث جو ہے یہ بدعت کے حوالے سے ایک بنیاد ہے، بدعت کی رد کے حوالے سے ایک بنیاد، ایک اساس ہے، جس کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو ہماری یقین کریں بہت سی مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں. اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اپنے سوالات کے ذریعے سے، تو اس سے ایک ہیلدی کنورسیشن بھی ہوتی ہے، اور بات کو بڑھانے میں اور ایکسپلین کرنے میں ذرا آسانی بھی ہوتی ہے. اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا، اور اس کو جذبات سے بالا تر ہو کر اس پہ غور کرتے ہوئے اس بات کو سمجھیے گا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. بدعت بیٹا لغوی طور پہ جو ہے لنگوسٹیکلی، یعنی زبان کے طور پہ لغوی لحاظ سے کہتے ہیں کوئی بھی نئی چیز، یعنی کوئی بھی نئی چیز کو جو ہے وہ لغوی اعتبار سے بدعت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. دینی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ دین کے معاملے کے اندر ایجاد کریں، یعنی دین کے معاملے میں وہ نئی چیز ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کیا نہ ہو یا اس طریقے سے نہ کیا ہو. دین کے معاملے میں یا تو اللہ کے رسول نے مطلقاً کیا نہ ہو یا اس طریقے سے کیا نہ ہو، اور اس عمل کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل کرنا جو ہے وہ چاہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی بدعت کا جو ہے تصور ہے. میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ بدعت لغوی طور پہ کہتے ہیں نئی چیز کو، اور اصطلاحاً اس پہ بہت ساری علمی تعریفات آپ کو مل جائیں گی. میں اس کا خلاصہ اور مفہوم اردو میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بدعت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو دین کے معاملے میں، پہلی شرط یہ کہ دین کے معاملے میں نئی چیز ایجاد کی گئی ہو، پھر اس کے ذریعے سے یا تو، اور اس کی پہچان کیسے ہے کہ اللہ کے رسول نے یا تو وہ کیا نہ ہو یا اس طریقے سے نہ کیا ہو، اور تیسری چیز یہ کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کی رضا چاہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ بدعت ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، میں زیادہ مثالوں کے اندر نہیں جاؤں گا کہ وہ بہت پھر پیچیدگیاں ہوتی ہیں، میں آپ لوگوں کو اصولی باتیں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. اس کے اوپر آپ پرکھ کے جو ہے اپنے روزمرہ اور اپنے ارد گرد پہ پرکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز بدعت ہے اور کیا چیز سنت ہے. بدعت کی ایک چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بدعت تو ہم یہ مطلب یہ جو ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ اس میں اچھائی ہی ہے، مطلب کوئی برا کام تو نہیں ہے.
مطلب وہ اکثر لوگ بہت ساری عبادات کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر مبالغہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہوتی. تو لوگ کہتے ہیں جی ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی بات، اس کو ایک میں طور پہ عقلی طور پہ آپ کو ایک دلیل سے سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد ایک نقلی یعنی حدیث، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، اپنے مائکس آن کر کے مجھے کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے. آپ مجھے بتاؤ کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں. مغرب کی 3 رکعت نماز آپ سب لوگ پڑھتے ہیں نا؟ ایسے ہی اپنے مائکس تھوڑی دیر آن کر لیں، تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ لوگوں کو. نول، انیقہ، علی، بالخصوص عائشہ، عاتقہ اور حمیرہ. ٹھیک ہے، مغرب کی 3 رکعت نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ کہو یا اگر کوئی شخص کہے کہ یار 3 رکعت بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم 4 رکعت پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ مطلب 4 رکعت ہم پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ تو ہم اللہ ہی کو کر رہے ہیں نا، مطلب کسی بت کو سجدہ تو نہیں کر رہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ مطلب ہم 3 رکعت کے بجائے اگر 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ہم بت کو سجدہ تو نہیں کر رہے، یا کسی صنم کو سجدہ تو نہیں کر رہے، یا کسی مندر کو سجدہ تو نہیں کر رہے، ہم ایک اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں. ایسے ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ تو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے نا، شرک تو نہیں کر رہے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. لیکن کیا اس کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ اس کی نماز جو ہے متفق طور پہ تمام مسالک کا، تمام علماء کا، تمام فقہوں کا، تمام علماء کا، دنیا کا اس پہ اجماع کہہ لو کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کے ایسا کام کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اور اگر غلطی سے ایسا کر لیتا ہے تو اس پہ سجدہ سہو واجب آئے گا. متفق ہیں اس بات پہ؟ ٹھیک ہے. اسی طرح ایک رکعت کے اندر آپ 2 سجدے کرتے ہیں. ایک رکعت کے اندر آپ 2 سجدے کرتے ہیں نا. کوئی کہتا ہے یار چلو ہم 2 رکعت، میرا دل کر رہا ہے 3 سجدے کر لیتا ہوں میں، تو کیا خیال ہے اس کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے، برا کام تو نہیں کر رہا، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ کیا جواب دو گے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا نہیں ہے. تو یہ دین کے کام میں مبالغہ، غلو، بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی جان پوچھ کے ایسا کرے. ایک تو ہے نا کوئی غلطی سے کر دے، وہ تو ہم نے کہا سجدہ سہو آ جائے گا. ایک ہے کوئی جان پوچھ کے کرے تو یہ غلطی ہوگی، مطلب یہ گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، گمراہی ہے. چلے اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا الحمدللہ. بیٹا یہی بات ہے کہ لوگ بدعتیں کرتے ہیں، لوگ دین کے نام کے اوپر بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند جو ہمارا یہ خطہ ہے، اس کے اندر بہت ساری بدعات، خرافات ہیں. لیکن لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں تو کہتے ہیں ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. میں کسی کام کا ذکر نہیں کروں گا، نام لے کے، میری عادت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں. لیکن کسی کو سمجھاؤ، کہتے ہیں ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، ہم یہ اچھا ہی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی خیر، مطلب اس کے اندر برائی تو نہیں. یہ تو ایک ہوگی عقلی دلیل. یہ میں نے آپ کو لاجیکل ریزننگ سے سمجھائی ہے، منطقی اس میں آپ کو سمجھایا ایک عقلی طور پہ. اب میں آپ کو ایک دلیل سے سمجھاتا ہوں حدیث سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام. ٹھیک ہے، کہ او کما قال کہ جمعے کی رات کو، یعنی یہ تھرسڈے کے مغرب کے بعد یہ جمعے کی جو رات شروع ہوتی ہے، اس رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو. ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام، اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو. الا یہ کہ کوئی، اس کے آگے عربی میں الفاظ ہیں، الا یہ کہ کوئی ان دنوں کو ویسے اپنی روٹین میں تہجد پڑھتا ہو، اس کے لیے جائز ہے. یا ان دنوں کو وہ ان دنوں میں روٹین کے لیے اپنی روٹین میں وہ روزے رکھتا ہو تو اس کے لیے تو جائز ہے. لیکن آپ نے جو ہے ان دنوں کو کوئی خاص نہ کرے. خاص کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص، کیونکہ جمعے کا ایک دین کے اندر یا اسلام کے اندر ایک پروٹوکول ہے نا. جمعے کے ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جی لوگ، مطلب سنت ہے کہ غسل کیا جائے، مرد جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، مطلب صاف ستھرے کپڑے پہنے، عورتیں بھی پہنیں، اور جو مرد جو ہے وہ مسجد جائیں، عورتیں گھروں میں اہتمام کریں، یا اگر موقع ہو تو مسجد جائیں اور مطلب اہتمام کریں، ناخن کاٹیں، سورہ کہف پڑھیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس دن جمعے کا ایک پروٹوکول ہے، جمعے کا باقی دنوں کے ساتھ پروٹوکول ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے لوگ اس پروٹوکول کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ جمعے کے دن کو روزہ رکھنے میں کوئی خاص فضیلت ہے، یا جمعے کے دن کو تہجد پڑھنے میں کوئی خاص فضیلت ہے. تو اللہ کے رسول نے اس سے منع فرما دیا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ دنوں کو خاص کر کے عبادت کرنا، جیسے ہم لوگوں نے بہت سارے دن عبادت کے لیے خاص کر لیے، جو کہ حدیث میں، جن کا بعض دن تو ایسے ہیں جن کا حدیث میں ثبوت ملتا ہے کہ ان دنوں کو خاص کر کے عبادت کرنا، جیسے 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہ ثابت ہے، یہ تو ثابت ہو گیا. لیکن جو چیزیں ثابت نہیں بھی ہیں، ہم لوگ دنوں کو خاص کر کے عبادت کرتے ہیں، دنوں کو خاص کر کے
دنوں کو خاص کر کے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، یا دنوں کو خاص کر کے بعض چیزوں کو ہم ادا کرتے ہیں، تو اس کو اللہ کے رسول نے، اس سے ہمیں قاعدہ مل گیا کہ دنوں کو خاص کر کے عبادت کرنا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، الا یہ کہ اللہ کے رسول نے خود دنوں کو خاص کر کے عبادت کی ہو، وہ تو جائز ہوتا جائے گا، لیکن جس دن کو اللہ کے رسول نے خاص نہیں کیا تو امت مسلمہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان دنوں کو خاص کر کے بعض عبادات کو جو ہے وہ دین کے اندر ایجاد کر لے۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کچھ؟ یہ بہت اہم مسئلہ بیٹا۔ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے۔ بدعت ایک قسم کی تو وہ ہوتی ہے جو بالکل ہی دین کے اندر نئی ایجاد ہو، مطلب جس کے اندر دین میں کوئی وجود ہے ہی نہیں، دین کے اندر جس میں کوئی وجود ہے ہی نہیں، ایک تو وہ بدعت کی قسم ہے۔ ایک وہ بدعت کی قسم ہے کہ جو یعنی دین کے اندر اس کی اصل تو ہے، مطلب وہ کہیں نہ کہیں پہ ہوا تو ہے، لیکن اس طریقے پہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی میں نے اس کی دلی میں نے یہ ذکر کی کہ عبادت کو خاص کرنا، عبادت ثابت تو ہے، روزے کی عبادت ہے وہ ثابت تو ہے، لیکن کسی دن کے ساتھ آپ نے خاص کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح کی مثالیں مطلب نوافل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ثابت تو ہیں، تہجد کی نماز ثابت تو ہے، لیکن کسی دن کو آپ خاص کر دیتے ہو کہ یار اس دن کو آپ نے جو ہے وہ عبادت کرو گے تو پتہ نہیں 1000 ہوگا اور یہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور فلانا ہو جائے گا، اور مطلب احادیث میں جس کی کوئی صحیح حدیث کے اندر دلیل نہیں آئی اس کو آپ کرتے ہیں، تو یہ پھر اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ قاعدہ میں نے آپ لوگوں کو ایک بتا دی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کو سمجھ میں آئی ہے پوری بات میری؟ نول بدعت کی کتنی اقسام ہیں؟ علی بدعت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، مطلب میں نے آسان زبان میں سنا۔ ایک وہ کہ جو دین سے جس میں کوئی لا اساس لہو، جس کی کوئی اساس نہیں، اور ایک وہ جس کی اساس تو ہے لیکن اللہ کے رسول نے اس طریقے سے کیا نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جامع ترمذی کی یہ روایت کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور تہجد کے لیے خاص مت کرو۔ اب یہ اللہ کے رسول نے ایک قاعدہ دے دیا نا، اللہ کے رسول نے ایک قاعدہ دے دیا کہ آپ نے جو ہے یہ چیزیں مطلب آپ نے دنوں کو خاص کر کے عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ عائشہ نے کہا ہے کہ آپ مثالیں دیجئے۔ مثال میں ایسے میں دے دیتا ہوں، چلیں اگر آپ لوگوں کی مثالیں، ویسے میں اس لیے نہیں دیتا کیونکہ لوگوں کے مختلف عقائد، نظریات اور اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، تو وہ پھر لوگ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر رد کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے 10 محرم کو روزہ رکھنا ثابت ہے، 10 محرم کو حدیث میں ہے کہ روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن ہم نے اس کو نظر و نیاز کے ساتھ خاص کر لیا۔ اب نظر و نیاز ایک عبادت ہے، نظر و نیاز ایک عبادت ہے، لیکن ہم نے، اور اللہ کے رسول کی سنت تو تھی کہ ان دنوں کو روزہ 9ویں 10ویں کو یا 10ویں 11ویں کو روزہ رکھا جائے، لیکن ہم نے ایک خاص ایک اسکول آف تھاٹ کے تحت یا خاص ایک نظریے کے تحت اس دن نظر و نیاز کا جو ہے وہ ایک چیز ایجاد کر لی، جبکہ اس دن نظر و نیاز کا کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے جو آنے والی نسل ہے، یعنی ہمارے جو بہن بھائی یا ہم ایج گروپ کے جو لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کو جو ہے وہ کوئی مطلب نظر و نیاز کرنا اور کسی مخصوص ایونٹ کو لے کر نظر و نیاز کرنا یہ کوئی دین کا حصہ ہے، جبکہ ایسا دین کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا تو اللہ کے رسول بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول سے پہلے یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے جو ہے وہ نجات دی گئی۔ صحیح مسلم وغیرہ ان کتابوں کی روایات ہیں کہ حضرت موسیٰ کو جب حضرت اللہ کے رسول مدینہ آئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اس دن کا روزہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو یہودیوں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو اور موسیٰ کو۔ تو حضرت اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، تو انہوں نے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، اور پھر بعد میں کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ان سے مشابہت نہ ہو، تو اس لیے 9ویں 10ویں کو یا 10ویں 11ویں کو جو ہے وہ روزہ رکھا جائے۔ لیکن یہ روزہ تو ایک چلا آ رہا تھا، اب صدیوں سے چلا آ رہا تھا، ہم نے شاید سمجھا، اب ہم لوگ روزہ رکھنے کا مسلمان اتنا اہتمام نہیں کرتے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا، جتنی شدت سے نظر و نیاز کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی بدعت یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو سنت بیٹا وہ قائم نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ سنت یہ تھی کہ اس دن روزہ رکھے، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سبیلیں لگائیں اور اس طرح کی چیزیں کی، مطلب اب وہ لوگ کہتے تو یہ ہم خیر کا کام ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کھلا پلائی رہے ہیں، لیکن یہ چیز مطلوب جو ہے عبادت میں، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، عبادت ہمیشہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے جو کی جیسے کی، عبادت کے اندر اجتہاد کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک سنن دارمی کی ایک اور روایت آپ لوگوں کی حدیث کی ہے، وہ بھی روایت ہے، صحابہ سے اثر ہے کہ بعض صحابہ تھے، غالباً میرے ذہن میں شاید ہمیشہ وہ نام اوپر نیچے ہو جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود تھے یا حضرت عمر تھے یا حضرت عباس تھے، ٹھیک ہے؟
تو وہ جو تھے وہ مسجد گئے، تو بعض صحابہ جو تھے یا بعض بعد کے جو لوگ تھے وہ ذکر کر رہے تھے، ذکر جہری جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی وہ ایسا ذکر کر رہے تھے کہ ایک کہتا سبحان اللہ کا تو سارے سبحان اللہ کہتے، اور وہ اس طرح سے یعنی وہ اجتماعی طور پہ ذکر کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ ابھی تو اللہ کے رسول کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور تم لوگوں نے ایک نئی ایجاد جو ہے اپنی طرف سے کر لی. یعنی ذکر کرنا تو سنت ہے نا، ذکر کرنا تو ثابت ہے، لیکن اجتماعی صورت میں اس طرح سے ذکر کرنا جیسے بعض حلقوں میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز بیٹا ایک معیار طے کر لو، ان تمام اسکول آف تھاٹ سے، ان تمام فرقوں سے، ان تمام سے بالا تر ہو کے اپنا معیار سیٹ کر لو کہ جو چیز قرآن و سنت میں، جو چیز اللہ کے رسول کی سنت ہے نا، جو چیز ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اس کو لے لو. ٹھیک ہے، جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی، جو چیز اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کی، تو آپ بس کہو کہ بھئی ہمیں معذرت دے دو، ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے، ہمیں صحابہ کا فہم کافی ہے، ہمیں بعد کے لوگوں کا فہم یا بعد کے لوگوں کا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ دور ہے یعنی صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور. ٹھیک ہے، تو یہ جو دو ادوار ہیں نا، مطلب ہے اللہ کے رسول کا دور، پھر صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، یہ 300 سال بنتے ہیں، 300 سال. ٹھیک ہے، یہ مبارک دور ہے یہ، مطلب اس کے اندر اس کے بعد اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اس کے بعد بہت ساری، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بدعات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ رائج ہوں گی. تمام احادیث کی کتابوں میں اور احادیث صحیحہ کے اندر یہ چیز جو ہے وہ شامل مطلب وارد ہوئی ہے. یہاں تک کوئی سوال؟ کہ ہم تک جو ہے یہ باتیں پہنچی نہیں ہیں. تو دین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور دین کو بیٹا عائشہ مجھے نا تھوڑا سا آپ کا میں چیٹ پڑھتا ہوں، مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے، میں کوئی پڑھ دے مجھے یا آپ اگر مائک آن کر لیں. تو اس میں جو ہے کیا میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں مطلب دین بالکل محفوظ فارم میں، حدیث ایک مبارکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا اہتمام کیا سند کے ذریعے سے، تو اس میں تو خیر کوئی چیز نہیں ہے. جی عائشہ آپ پلیز اگر کمیونیکیٹ کر دیں، مجھے تھوڑا پڑھنے میں مشکل ہو.